ایک گاؤں میں علی نام کا ایک پنچر والا رہتا تھا۔ علی بہت ہی ایماندار تھا، اس لیے وہ پنچر کے کام سے بہت کم پیسے ہی کما پاتا تھا، لیکن اس کی بیوی کرن اس کی ایمانداری سے بہت تنگ تھی۔ روز شام کو جب علی گھر آتا ہے اور آ کر کرن کو اپنی کمائی دیتا ہے تو کرن کہتی ہے، اتنے کم پیسوں سے اب گھر کا خرچ نہیں چلتا۔ میں نے آپ کو اتنی دفعہ کہا ہے کہ آپ اس ایمانداری کے بھوت کو اتار دیں اور تھوڑے زیادہ پیسے کمائیں تاکہ ہم بھی مزے سے اپنی زندگی گزار سکیں۔ آپ کی ایمانداری ہمیں بھوک کے سوا کچھ نہیں دیتی۔ ایسے ہی دن گزرتے جاتے ہیں اور ایک دن دوپہر کو کرن علی کے لیے کھانا لے کر جاتی ہے کہ اچانک سے کرن کے پاؤں میں کوئی چیز لگ جاتی ہے۔ ہائے رے، مر گئی رے، میرے پیر میں پتہ نہیں کیا چبھ گیا ہے۔ علی بھاگ کر آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کرن کے پاؤں میں ایک کیل لگا ہوا ہے۔ علی وہ کیل نکالتا ہے اور ساتھ ہی وہ سوچتا ہے کہ اگر یہ کیل ایک گاڑی کے ٹائر میں لگا ہوتا تو وہ گاڑی پنچر ہو جاتی۔ بس اس کے مائنڈ میں ایک آئیڈیا آتا ہے اور وہ اسی رات بہت سارے کیل لے کر آتا ہے اور اپنی دکان کے پاس کیلوں کو سڑک پر بکھیر دیتا ہے۔ اگلے روز جو بھی گاڑی یا موٹر سائیکل وہاں سے گزرتا ہے تو کیل اس کے پاؤں میں لگتا ہے اور وہ موٹر سائیکل پنچر ہو جاتا ہے، جس سے علی منہ مانگے پیسے مانگ کر پنچر لگاتا ہے اور خوب کمائی کرتا ہے۔ علی جب شام کو خوشی خوشی اپنے گھر واپس جاتا ہے تو اس کی بیوی اسے دیکھ کر کہتی ہے، کیا بات ہے، آج تو آپ بہت خوش لگ رہے ہیں۔ تم ہر وقت مجھے تانے مارتی رہتی تھی کہ تم پیسے نہیں کما سکتے۔ اب میں نے زیادہ پیسے کمانے کا حل ڈھونڈ لیا ہے۔ میں نے اپنی دکان کے پاس بہت سے کیل بکھیر دیے ہیں۔ اب جو بھی گاڑی وہاں سے گزرے گی اس کا ٹائر پنچر ہو جائے گا اور میں خوب پیسے کماؤں گا۔ علی کی یہ بات سن کر اس کی بیوی بہت خوش ہو جاتی ہے۔ اگلے دن علی اپنی دکان پر کام کر رہا ہوتا ہے کہ ایک تیز رفتار گاڑی آتی ہے۔ اس گاڑی کے ٹائر میں کیل لگتا ہے جس سے وہ گاڑی آؤٹ آف کنٹرول ہو کر علی سے ٹکراتی ہے اور علی دور جا کر سڑک پر زور سے گرتا ہے۔ ہائے رے، میری ٹانگ، مار ڈالا مجھے، ہائے بہت درد ہو رہا ہے۔ پھر اس گاڑی سے ایک آدمی اترتا ہے اور آ کر علی سے کہتا ہے، بھائی صاحب مجھے معاف کر دیں، آپ کو چوٹ تو نہیں لگی؟ میری گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا جس سے مجھے گاڑی سنبھالی نہیں گئی اور آپ سے آ کر ٹکرا گئی۔ بھائی صاحب مجھے معاف کر دیں۔ ارے بھائی، مجھ سے معافی بعد میں مانگنا، میری درد سے جان نکل رہی ہے، جلدی سے ایمبولنس کو کال کرو۔ پھر وہ آدمی ایمبولنس کو کال کرتا ہے، لیکن جب ایمبولنس وہاں آتی ہے تو اس کے ٹائر میں بھی کیل لگتا ہے اور وہ بھی پنچر ہو جاتی ہے۔ اب آس پاس پنچر کی کوئی دکان بھی نہیں تھی، جس کی وجہ سے اس گاڑی کو ٹھیک کرنے میں بہت دیر لگ جاتی ہے۔ علی وہیں سڑک پر پڑا درد سے کراہتا رہتا ہے اور اس کے سر سے بہت زیادہ خون بہہ جاتا ہے۔ ایمبولنس کو ٹھیک کروا کر جب علی کو ہسپتال لے کر جاتے ہیں تو ڈاکٹر کہتا ہے، آئی ایم سوری، بہت زیادہ خون بہنے کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی ہے۔ اگر آپ اسے کچھ دیر پہلے لے آتے تو ہو سکتا تھا ہم اس کی جان بچا لیتے۔ کرن بھی وہاں تھی۔ وہ ڈاکٹر کی بات سن کر بہت روتی ہے اور پچھتاتی ہے کہ ان دونوں کے لالچ نے علی کی جان لے لی۔ وہ فوراً جاتی ہے اور سڑک سے جا کر سارے کیل اٹھا دیتی ہے اور پھر ساری زندگی نہ تو کسی کا برا کرتی ہے اور نہ ہی کسی چیز کا لالچ کرتی ہے۔